علی جناب ڈاکٹر ندیم الرحمان خان ندیم. تو اب سب سے پہلے صدر مشاہدہ علی جناب یہ محمد اشرف صاحب درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. علی جناب یہ محمد اشرف صاحب صدر مشاہدہ. اب صدر مشاہدہ بلا نیو کالج المونی ٹرسٹ کے صدر علی جناب الیاس شیخ صاحب درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. نیو کالج المونی ٹرسٹ کے ٹرسٹی علی جناب عالیدار امتیاز صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. ایڈوکیٹ رحیم صاحب ہیں چلے گئے. ایڈوکیٹ رحیم صاحب نائب صدر. میں آج کے بہت ضروری مہمان اور نیو کالج المونی ٹرسٹ کے فاضل جناب طیبہ اشرف صاحب درخواست کر رہے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. وہ بھی شاید کے نمائندہ اشرف صاحب کے علائیں گے. مشاہد نیو کالج المونی ٹرسٹ کے نائب ٹرسٹی منظور احمد سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائے. منظور دے اب میں شعراء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نیو کالج المونی ٹرسٹ کے سیکرٹری علی جناب ایچ ایم شمس الدین صاحب درخواست ہے کہ وہ بھول جانا معاف کرنا نیا تشریف لائیں. مہمان شعراء جو دور دراز سے ہمارے مشاعرے میں شرکت کی ہے ہم تہہ دل سے مشکور ممنون ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ندیم الرحمان خان ندیم ہیلتھ آفیسر ناگپور سے تشریف لائے وہ ڈیس پہ آئے. ناظرین مشاہدہ جناب سحر اندوری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے. سحر اندوری صاحب. جناب ناظر فراز صاحب سبل پور سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. جناب کامل مدراسی کامل حیدرآبادی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. کامل حیدرآبادی صاحب. جناب عتیق حیدر سندر ماولاوی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے. جناب ٹپیکل جتی علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. ٹپیکل جتی علی صاحب. سندر صاحب. جناب سردار اسد صاحب حیدرآبادی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے. مقامی شعراء میں علی جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر علیم سمان حمیدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب. جناب سراج زہرائی صاحب آراماڑی سے تشریف لائیں اسٹیج پہ آ جائیں. جناب شاہد مدراسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. جناب عبد واحد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. شاعرات میں
بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ ہمارے گزارش ہے وہ نے اس سال ہمارے مشاعرے میں شرکت فرمائی. تو میں نے کہا امروہی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سے بیٹھ جائیں. میں نصرت امروہی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دونوں بہنیں ایک بار وقت مشاعرہ کم پڑتے ہیں پھر بھی اس دفعہ ہمارے یہاں آ گئے تو درخواست ہے کہ اس سے پر حضرات مشاعرے کا آغاز ہوا جاتا ہے. سب سے پہلے میں ہمارے گولڈ اسٹوڈنٹ اردو کے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بی بی اے ڈپارٹمنٹ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پاک سے نام شکریہ. اب میں اس طرح والے عہدے کے لیے نیو کالج علوم ٹرسٹی کے ٹرسٹی جناب آنےکر امتیاز احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامعین شعراء کرام کا ممبران کا نیو کالج علوم ٹرسٹ اور نیاسی کے دونوں ممبران کا خیر مقدم کریں. جناب آنےکر امتیاز احمد صاحب. علوم ٹرسٹ کی جانب سے آپ کے مشاعرے میں صدر جناب محترم آزاد اشرف صاحب، سیکرٹری سازمان نیو کالج، مہمان خصوصی جناب ریاست شیخ صاحب، صدر نیو کالج علوم ٹرسٹ اور مہمان اعزاز جناب نذیر رحمان ندیم صاحب، معقول تمام شرائع کرام تعلیم، السلام علیکم. میں آپ کا پہلے سے گہران سے خیر مقدم کرتا ہوں. بالخصوص جناب یہ محمد اشرف صاحب جنہوں نے ہمارے حوصلہ افزائی کی اور کرائے سے آپ کا مشاعرہ منعقد کیا ہے. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں اور اس مشاعرے کی صدارت کے لیے ان کو شہر نصیر جان صاحب کی دعوت کرتا ہوں. جناب ریاض صاحب شیخ صاحب جو ہمارے ٹرسٹ کے صدر ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. جناب ڈاکٹر ندیم رحمان خان صاحب ندیم جو ایک مشہور شاعر اور مشتاق رحمان خان صاحب کے فرزند ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں. مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے دعوت کو قبول فرما کر مشاعرے میں مہمان اعزازی کے عہدے پر فائز ہیں. میں ان کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. میں جناب صاحب عبدالغنی صاحب جو اس کا مشاعرے کے ناظم ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خیر مقدم کرتا ہوں. میں تمام شعراء کرام محترمہ نکہت امروہی، محترمہ عزت امروہی، جناب ناصر فراز، جناب کامل حیدرآبادی، جناب عبدالق حیدر، جناب سردار اسد حیدرآباد، ٹپیکل جگتیالی، مہربان شعراء جناب علیم صاحب مہدی، جناب سردار الدین سعید، ڈاکٹر عبید الرحمان احساس، جناب سراج زیبائی، جناب شاہد مولاسی، جناب اکر زاہد کا تہہ دل سے شکریہ مقدم کرتا ہوں. آخر میں تمام منتظمین اور کے دوران ممبران ان کا ٹرسٹ کے تمام اراکین اور سامعین کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. شکریہ آنےکر صاحب. حضرات ہمارے مشاعرے میں زیادہ رسم ہوتے ہیں، زیادہ رسم و رواج سے ہم دور رہتے ہیں، سیدھے مشاعرے کروا جاتے ہیں. تو میں ہمارے کالج کے آنرری سیکرٹری اور کرسپونڈنٹ
اور اس مشاعرے کے صدر علیہ جناب یہ محمد اشرف صاحب درخواست کروں گا کہ وہ صدر کے خطبہ دیں تاکہ مشاعرہ شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جناب یاسر صاحب صدر ان کالج الومنی ٹرسٹ، جناب یو محمد شریف اللہ صاحب صدر میاسی اور چیئرمین نیو کالج مینیجنگ کمیٹی، جناب شمس الدین صاحب سیکریٹری نیو کالج الومنی ٹرسٹ، جناب امتیاز احمد صاحب، جناب طیبہ اشرف صاحب، جناب عبدالرحیم صاحب ٹرسٹیان نیو کالج الومنی ٹرسٹ، شعراء کرام، شاعرات، اساتذہ کرام، عمائدین شہر اور محبان اردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس عظیم تعلیم گاہ میں خدمت کرنے کا اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. اور آج نیو کالج الومنی ٹرسٹ جو اپنا ایک قدیم کا ایک ٹرسٹ ہے، اس کے سالانہ جلسے کے اختتام پر ہم ایک مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ذمہ داران ٹرسٹ نیو کالج الومنی ٹرسٹ نے ایک بڑا اچھا مستحسن اقدام کیا ہے کہ انہوں نے بجائے دوسرے پروگرام کے جیسے کہ غزل، قوالی اور دیگر پروگرام بہت سارے کالج میں ہوا کرتے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے مشاعرہ کو ترجیح دیا اور اس طرح انہوں نے اردو کے لیے ایک ماحول پیدا کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنوب میں اردو کم بولی جاتی ہے بنسبت شمال کے، اور ہم اس علاقے میں یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کو اردو سے کافی لگاؤ ہے، کافی وابستگی ہے اور بے حد محبت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں ہم بہت سالوں سے اردو کی تعلیم دیتے آ رہے تھے، لیکن موجودہ حکومتیں ہمارے اردو جو ہماری مادری زبان ہے اس کو ہمارے بچوں سے چھیننے کی کوشش میں ہیں، جس سے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. جس مادری زبان میں جس مادری زبان کو ہم نے سیکھا اور اس کو ہم نے اپنایا اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلانے کی ہم کوشش میں لگے ہیں، لیکن حکومت ہمارا ساتھ دے نہیں دیتی، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ کو ہدایت دے کہ وہ ہماری مادری زبان کو ہمارے بچے، ہمارے آنے والے نسل پڑھنے کے لیے ان کے لیے اسباب پیدا کریں، مواقع پیدا کریں. بہرحال میں لمبی تقریر کرنا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ میرا دل جو ہے درد سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ اردو کے ساتھ یہاں پر جو سلوک ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، وہ میرے برداشت سے باہر ہے. کیونکہ حالانکہ ہم اردو جیسے شمالی ہندوستان کے یہاں پر جو موجود ہیں ارباب ادب، ان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اردو پڑھنے کے لیے، اردو بولنے کے لیے
آگے جانے کی یہ ہماری خواہش ہے، چاہے وہ ہمیں دکنی زبان میں ہی صحیح اردو بولنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفتروں کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، لیکن اس کے لیے ایک ماحول نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنائیں ہم، اس کے لیے کئی جگہ پر مائن واڑی جو ہمارا تہذیب کا مرکز ہے، جہاں پر بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اردو میں اور عربی میں اور دینی پروگرام ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کئی تحریک ہوئے ہیں اس سلسلے میں، لیکن ابھی تک کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات، خصوصاً جو والدین یہاں جمع ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اردو کی بقا کے لیے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، دامے دل میں سکھنے آپ کوشش کریں، اور حکومت سے جن کا تعلق ہے، جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں، جو دوسرے محکمات میں جہاں ان کا تعلق حکومت سے ہے، وہاں پر کوشش جاری رکھیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح ہم اردو کو پھر دوبارہ اسکولوں میں زندہ کر سکیں اور اس کو بحال کر سکیں۔ بس یہی میری استدعا ہے آپ سے، درخواست ہے۔ اردو مشاعرے جو ہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو کے ساتھ دلچسپی رکھیں۔ اردو کی صرف ہم آئیں، جمع ہوئے، مشاعرہ سن لیا، واہ واہ کہہ دیا اور گھر چلے گئے، یہ آپ نے کچھ اس کے ساتھ صحیح، آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں کہوں گا آپ دیکھیے، اردو ہماری زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہم اس کو جو ہے جب تک ہم اس کو نہیں سیکھیں گے اور ہماری آنے والی نسل نہیں سیکھے گی تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اندر صرف ہمارا اردو ادب، ثقافت اور کلچر ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا مذہب بھی موجود ہے۔ مذہب کے سارا اثاثہ، سارا خزانہ اس زبان کے اندر موجود ہے۔ شاید دوسری زبانوں کی بنسبت اردو میں زیادہ کتابیں، زیادہ اس کے اندر مل سکتے ہیں۔ لہذا آپ سے درخواست ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اس کو آپ کو بحال رکھنے کے لیے، اس کو آپ حفاظت کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ یہی کانفرنسیں بھی رکھیں اردو کے سلسلے میں، اور آپ اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی اداروں کی طرف سے حکومت کے دروازے کھٹکھٹائیں تاکہ ہماری زبان کو پھر اسکولوں میں پھر قائم کر سکیں، پھر بحال کر سکیں۔ میں چند اپنے ٹوٹے خیالات کے ساتھ میں اس جلسے کا افتتاح کرتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً شعراء کرام جو بہت دور دراز مقامات سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیں اردو کے سلسلے میں جو بھی کوشش ہو اس کو کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت و مدد فرمائے۔ اور میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری سما خراشی کو برداشت کیا اور اتنی دیر تک سنتے رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا فرمائے۔ شکریہ اشرف صاحب۔ ویسے آج تک جو بھی مشاعرے اردو سینٹر کا مقاصد خاص طور سے لڑکوں کا پلیسمنٹ کی بات ہے۔ جو بھی لڑکے اردو پڑھیں گے ان کے پلیسمنٹ کا انتظام کیا جائے گا، کیونکہ کئی آئی ٹی کمپنیز ہمارے پاس آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے لڑکے ہو جو کمپیوٹر کے ساتھ اردو میں کر سکیں اور اردو اچھی بول سکیں، اردو اچھا لکھ سکیں، کمپیوٹر ٹائپنگ کر سکیں۔ ایسے طلباء کو ہم کو دیجیے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے آج ہمارے کالج میں ای اردو سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ یہ شاید پہلا کالج ہے پورے تمل ناڈو میں جس میں ای اردو سینٹر قائم ہوا۔ ای اردو سینٹر یعنی الیکٹرانک اردو سینٹر۔ اس کے لیے میں نیو کالج کی مینجمنٹ کمیٹی اور المونی ٹرسٹ کے صدر جو بھی حضرات ہماری مدد کی ہے یہ ای اردو سینٹر قائم کرنے میں، ان کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں۔ امید کرتا ہوں اسی طرح صحیح خدمت اردو کی ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ مشاعرے بھی ہوتے رہے گے۔ تو اب مشاعرے کا وقت ہو چکا ہے۔ فیض احمد فیض کے اس شعر سے مشاعرے آغاز کرتا ہوں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے،
گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اب آپ جانیے، آپ کے ناظم مشاعرہ جانیے۔ السلام علیکم۔ کہ اس درس گاہ کو، اس تعلیم گاہ کو چلانے میں اللہ نے جن حضرات کو توفیق دی، جن حضرات کو کام دے رہا ہے، اللہ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ اسی یقین کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کیا جائے، اور اس کے بعد باقاعدہ یک کے بعد دیگر ہر شاعر سے آپ کا مختصر سا تعارف کراتے ہوئے میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسول کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے ملک کی اس عظیم المرتبت شخصیت سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں جو پورے ملک میں بہت کامیابی کے ساتھ مشاوروں کی دنیا میں ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر اور ہندوستان کی سرحدوں کے باہر تک ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی موجودگی آج ہمارے مشاعرہ میں ہے، ان کی شرکت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان سے گزارش کریں۔ شاعر نے یہ کہا کہ کہنے کو نعت سرور اعلیٰ وقار کی، کہنے کو نعت سرور سید اعلیٰ وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ لیکن شاعر نے یہ قول بھی دیا، یہ بات بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ دی کہ میری زبان میں ہے ذکر نبی سے وہ تاثیر، میری زبان میں ہے ذکر نبی سے وہ تاثیر، شجر خشک پہ دھوپ کو ہرا ہو جائے۔ آئیے اس شعر کے ساتھ ہم سب سے پہلے بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے اڑیسہ کی سرزمین سے ہمارے بیچ حاضر ہوئے جناب ناصر فراز صاحب سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مرثر تخلیق سے تمام شعراء و سامعین کو نوازیں اور ہماری مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب ناصر فراز۔ السلام علیکم۔ نعت پاک پیش خدمت ہے۔ اللہ زر زمین کا دنیا کا مال دے، اللہ زر زمین نہ دنیا کا مال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈالے۔ اللہ زر زمین نہ دنیا کا مال دے، ہم کو گدا مدینے میں ڈالے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈالے۔
عشق رسول پاک کے سانچے میں ڈھال دے، عشق رسول پاک کے سانچے میں ڈھال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ حسنین ہے بہار گلستان مصطفیٰ، حسنین ہے بہار گلستان مصطفیٰ، حسنین ہے بہار گلستان مصطفیٰ، ایک روح ہے مصطفیٰ ہے تو ایک جان مصطفیٰ، ایک روح ہے مصطفیٰ ہے تو ایک جان مصطفیٰ۔ سجدے میں سر کٹانے کا حسن کمال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ حسنین ہے بہار گلستان مصطفیٰ، حسنین ہے بہار گلستان مصطفیٰ، ایک روح ہے مصطفیٰ ہے تو ایک جان مصطفیٰ۔ سجدے میں سر کٹانے کا حسن کمال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور دوسرے شعر کو چاہوں گا کہ کر دے تو حشر میں، کر دے عطا تو حشر میں بخشش کا انتظام، کر دے عطا تو حشر میں بخشش کا انتظام، مل جائے ہمیں خلد بری میں کہیں مقام۔ دنیا کی چاہ دل سے ہمارے نکال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور دوسری آخری شعر ہے کہ پڑھنے لگے سلام ہم اس وقت جھوم کر، پڑھنے لگے سلام ہم اس وقت جھوم کر، جب قبر میں رسول خدا ہوں گے جلوہ کر، جب قبر میں رسول خدا ہوں گے جلوہ کر۔ یا رب عذاب قبر سے ہم کو نکال دے، یا رب عذاب قبر سے ہم کو نکال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، ہم کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ موجود ہے جناب ناصر فراز کی دوسری اردو غزل کا مشاعرہ ہے۔ اردو غزل جیسا کہ ہمارے صدر معظم نے بھی فرمایا کہ اردو کا ہمیں کام کرنا چاہیے، اردو ہماری زبان ہے، اس کی حفاظت، اس کی تحفظ ہمیں کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو شعراء کرام ہے یقیناً یہ اردو کی تعلیم سے کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پڑھیں گے، لیکن اردو غزل کی یہ محفلیں، اردو غزل کی یہ اجلاس، یہ مشاعرے، یہ سب ہماری تہذیب کا سرمایہ ہے اور آنے والی نسلوں کی امانت، ان کا تحفظ کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس کے سینے میں انسانیت نوازی دھڑکتا ہے۔ مجھے آپ کی بادشاہ سماعتوں پہ یقیناً بہت زیادہ یقین ہے کہ آپ اپنے محبوب شعراء کو بہت کامیابی کے ساتھ اس مشاعرے کو کامیاب کریں گے اور اپنے شعراء کو دار و تحسین سے نوازیں گے۔ آئیے، مشاعرہ بہت آخر سے شروع ہوا ہے، گفتگو ہم رات بھر کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشاعرہ ہو، دوران گفتگو ہم شاعر سے آپ کا تعارف کریں گے تو یقیناً ان کے لیے کچھ نہ کچھ جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے تامل ناڈو کے کینواس پر ہمارے میزبان شعراء جس ذمہ داری کے ساتھ غزل کے بیلبوٹی بنانے کا کام کر رہے ہیں وہ یقیناً لائق احترام ہے، خصوصاً ہمارا شہر یہ مدراس کہ جہاں کی شعراء کرام یقیناً بہت ذمہ داری کے ساتھ اس سفر میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم بہت یقین کے ساتھ آپ کے خیال کے ایک ایسے چشم چراغ سے آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس کی فکر کی
सरहदें यकीनन आपकी मद्रास की सरहदों को पार कर चुकी हैं। आइए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना अर्ज करूँगा, शहजाद पाकिस्तानी ने कहा था कि दिल में छुप जाएंगे जब अपनी ज़बां खोलेंगे, दिल में छुप जाएंगे जब अपनी ज़बां खोलेंगे। हम भी अब शहर में कांटों की दुकान खोलेंगे, हम भी अब शहर में कांटों की दुकान खोलेंगे। वो शोर करते रहे गलियों में हजारों सूरज, शोर करते रहे गलियों में हजारों सूरज, धूप निकलेगी तो हम अपना मकान खोलेंगे। आइए चार मिसरों के साथ मैं दावत कलाम देता हूँ गज़ल उस ज़िम्मेदार शायर को जो तहरीक और तरन्नुम का एक हसीन इंतजार है, आपके प्यार का चश्म चला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने आवाज़ दावत कलाम देता हूँ जनाब शाहिद मद्रासी साहब से मेरी गुजारिश कि वो तशरीफ लाएँ और अपनी तकलीफ से तमाम शोरा व सामने को नवाजें। आइए, मुझे लगना चाहिए कि ये आपके प्यार का शायर है, आप कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। इस्तकबाल फरमाइए जनाब शाहिद मद्रासी साहब का तारीफ की प्रोग्राम के साथ। इस तसलसल को बरकरार रखते हुए उर्दू के ताल्लुक से चार मिसरे पेश करेंगे। शायद भाई हम पढ़े हिंद की आन बान हो जाऊं, ये उर्दू के ताल्लुक से क्या कहना चाहता हूँ, चार मिसरों में समाप्त फरमाइए। हिंद की आन बान हो जाऊं, सारी दुनिया की जान हो जाऊं, हिंद की आन बान हो जाऊं, सारी दुनिया की जान हो जाऊं। हर ज़बान कह रही है शाहिद, हर ज़बान कह रही है शाहिद, मैं भी उर्दू ज़बान हो जाऊं, मैं भी उर्दू ज़बान हो जाऊं। और चार से उर्दू के ताल्लुक से सतह के तौर पर चार से पेश करूंगा। है फिक्रों फन से सजा गुलसितान उर्दू से। हालांकि हमारे पास उर्दू का चलन नहीं है, मदरसा में बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन मैंने चार मिसरों में क्या कहने की जसरत की है, आप समाप्त करवाएं। है फिक्रों फन का सजा गुलसितान उर्दू से, है फिक्रों फन का सजा गुलसितान उर्दू से, है फिक्रों फन का सजा गुलसितान उर्दू से। गुलों में शेरो अदब के है जान उर्दू से, गुलों में शेरो अदब के है जान उर्दू से। नहीं है हिंद तलक इसकी खुशबुए महदूद, नहीं है हिंद तलक इसकी खुशबुए महदूद। महक रहा है सारा जहान उर्दू से, महक रहा है सारा जहान उर्दू से। ये थे चार मिसरे। यहाँ हम लोग समझते हैं जनाब शायद बहुत अच्छी अल्फाज पढ़ रहे हैं कि उर्दू उर्दू गुजारिश ये है कि ये अगर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं तो आपको भी अपने फर्ज से फरामोश नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि जब ये पढ़ें तो कम अज़ कम इनकी इतनी हौसला अफजाई हो ताकि हमारे मुशायरे का जो माहौल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बरकरार रहे। आइए जनाब शायद
آپ کے تمام حوالے اور چاند سے عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں زبان سے روزی کا تعلق خطیب طور پر نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ جو پڑھا ہے یہ آپ تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اور بہت شرارت کر رہا ہے. پورے ہندوستان میں ہم لوگ جاتے ہیں لیکن یہ اتنا بدتمیز مائک ہے کہ شاید پڑھنے سے بالکل روک رہا ہے. آواز ان کی نکل نہیں رہی ہے. میں جب بول رہا تھا تو میرے آواز بالکل کام نہیں کر رہی تھی. بہرحال یہ بہت برا ہے. یہ میں گزارش کرتا ہوں ان تمام منتظمین سے کہ وہ برائے کرم اس کی طرف دھیان دے، ورنہ یہ مشاہدہ ہمارا غلط ہو سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب شاعر اپنا کلام پیش کر ہی نہیں پائے گا جس ذمہ داری کے ساتھ وہ پڑھنا چاہتا ہے. تو میری گزارش یہ ہم تمام موضوع حضرات سے کہ دیکھیے کہ زندہ ہو اللہ کا شکر ہے. جی ادا صحیح ہے. دیکھیے چالیس ہے اردو، ہم لوگ اردو دان حضرات ہیں. خود بخود چھوڑ کے تہذیب کا ورثہ اپنا، خود بخود چھوڑ کے تہذیب کا ورثہ اپنا، اپنی سرکار سے بے وجہ الجھتے کیوں ہو؟ اپنی سرکار سے بے وجہ الجھتے کیوں ہو؟ مسئلہ رزق کا جب جوڑتے ہو اردو سے، مسئلہ رزق کا جب جوڑتے ہو اردو سے، اپنے اللہ کو رزاق سمجھتے کیوں ہو؟ اپنے اللہ کو رزاق سمجھتے کیوں ہو؟ خود بخود چھوڑ کے تہذیب کا ورثہ اپنا، اپنی سرکار سے بے وجہ الجھتے کیوں ہو؟ مسئلہ رزق کا جب جوڑتے ہو اردو سے، اپنے اللہ کو رزاق سمجھتے کیوں ہو؟ ان 4 مصروں کے بعد میں 4 شعر ترنم سے پیش کرنے کی جیسا پڑھیں گے. غزل سے پہلے شعر. یک عمر کم ہے سارے زمانے کے واسطے، یک عمر کم ہے سارے زمانے کے واسطے، نقش قدم ہمارا مٹانے کے واسطے. غزل کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے تیری جب بھی گزرنا پڑا مجھے، آنکھوں سے تیری جب بھی گزرنا پڑا مجھے، آنکھوں سے تیری جب بھی گزرنا پڑا مجھے، گہرے سمندروں میں اترنا پڑا. تیری ہر ایک بات کا رکھنا پڑا بھرم، تیری ہر ایک بات کا تیری ہر ایک بات کا رکھنا پڑا بھرم، جینا پڑا کبھی کبھی مرنا پڑا.
जीना पड़ा कभी कभी मरना पड़ा मुझे। एक और से मुर्तत हुई थी खून में नहाए हुए दोस्त। मुर्तत हुई थी खून में नहाए हुए दोस्त। हसदन तेरी गली से हसदन तेरी गली से गुजरना ये आखिरी शेर से मक्का कहा जाता है। बहुत अच्छी गजल सुनाई है। मक्का जिसे कहा जाता है ये आखिरी शेर है, ये मक्का। और ये मक्का जब पढ़ेंगे तो आपको यकीनन ये अंदाजा हो जाएगा कि जनाब शाहिद मद्रासी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी बावकार समातों को सलाम करते हुए अपनी तकलीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। आइए जनाब शाहिद से हम उनका आखिरी शेर जरूर सुनेंगे। जनाब शाहिद मद्रासी, मैंने मक्के से शुरू किया, मक्के का खत्म किया। समाज सुनाइएगा। शाहिद
किनारे पे देखने सौ बार मौज बन के उभरना पड़ा मुझे। चाहे कोई बार किनारे पे देखने सौ बार मौज बन के उभरना पड़ा। हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब आप यकीनन मुशावरा सुनने के मूड में आ गए। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे शायर का और उस शायर का जो आपकी खत का चश्म चला है, बहुत मोहब्बतों के साथ आपने उसे समाप्त किया और हमारे मुशायरे को दोबारा किया। दोस्तों, मैं याद करना चाहता हूँ कि ये गज़ल का मुशायरा है। एक ज़माना था कि जब दिल्ली के लाल किले से लेकर जामा मस्जिद के पाकिस्तान जीरो पर उर्दू गज़ल का महीना पता लगा देता था, लेकिन उस शहर में भी हमारी गज़ल ने शहंशाहों को फर्शी सलाम नहीं किए, बल्कि अपने महज़्ज़ब किरदार को महफूज रखा और शहंशाहों से इस तरह हम कलाम हुई जैसा गालिब ने कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में तोड़ने फिरने के हम नहीं पाए जो आँखी से न टपका। ये गज़ल का मुशायरा है दोस्तों, और ये हिंदुस्तान के जो मशाइख शुराए किराम हमारे देश पर मौजूद हैं, ये हमारे समाज से, हमारे माशरे से बिखरी हुई बुराइयों को उठाकर अपनी तख्लीक का हिस्सा बनाने का काम कर रहे हैं। मैं याद करना चाहता हूँ कि वो चाहे सुकरात का ज़हर हलाहल हो, या हज़रत ईसा की शरीफ राम का बनवास हो, या पैगम्बर इस्लाम की हिजरत, हमारे शायर ने हर ज़ाविये से गज़ल की कैसे संवारे हैं। और आप अंदाज़ा लगा लेंगे, मुझे यकीन है कि आप किसे सुनना चाहते हैं। आइए मैं आपके जज्बात का एहतराम करते हुए, जिस तरह ये शुराए किराम पूरे मुल्क में अदबी शाहराहों पर गज़ल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुशायरे की दुनिया में शरीक किए जाते हैं, मैं याद करना चाहता हूँ कि इसी तरह शायरात का एक हजूम भी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है, जो शोरा के शाना बशाना मिलकर अपनी तख्लीक के से बुलंद करते हुए गज़ल की अजमतों का पैगाम देती हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस महफिल मुशायरा में दो अदद खातून, दो अदद शायरा जो बैनुल-अक़वामी शोहरत की मालिका है, यकीनन हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आइए उस खातून से हम गुजारिश करें जो अमरोहा की सरजमीन से हमारे बीच हाजिर हुई है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, डॉक्टर नसीम ने कहा था कि बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, हिम्मत है तो आज जितने मैदान में हमको हमसे अपने कबीले से बगावत नहीं करते। आइए इन चार मित्रों के साथ हम सब मिलकर दावत कराम दे मोहतरमा नुसरत अमरोही साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ से तमाम शोरा व सामाइन को महसूस फरमाएं। ताल्लुक की गड़गड़ाहट के साथ इस्तकबाल फरमाइएगा। ये उस शहर से वाबस्ता है जो कमाल अमरोही का शहर है। कमाल अमरोही मुल्क की नहीं बल्कि दुनियाई अदब की एक बहुत मामूली शख्सियत है। उसी घराने से, उसी कबीले से हमारे बीच जनाब नुसरत अमरोही साहिबा तशरीफ लाई। आइए, हम देखना ये चाहता है कि आप कितना सुनने के मूड में हैं। मोहतरम मुल्क से बाहर और हमारे मुल्क में अपनी तख्लीक का नजराना पेश करती आ रही हैं, बहुत कामयाबी के साथ सफर कर रही है। जनाब नुसरत साहबा माइक पर। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। आपके
आपके दया में पहली बार हासिल की। बहुत देर से देख रही थी, राजकान देख जा रहा है, मौसम कम है। ये पता सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा मैं सुनाऊंगी। सब ज़्यादा یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے مزاج کو آپ سے چاہتے ہیں بہت اچھے دیکھیے آپ کے مزاج کی بدل محترم سنا رہی ہے آئیے شام کو جاتی چھت پر جانا ہوتا تھوڑا موقع بنا دیے مجھے اچھا لگ رہا ہے رات بھر پڑھ رہی ہوں اور لے کے آئی
होता है, शाम को जब भी छत पर जाना होता है, उसकी आंखें मेरा निशाना होता है। और प्यार में तेरे मैं जोगन बन जाती हूँ, प्यार में तेरे मैं जोगन बन जाती हूँ, प्यार में तेरे मैं जोगन बन जाती हूँ। सब कहते हैं प्यार दीवाना होता है, सब कहते हैं प्यार दीवाना होता है। और चांद भी हो, मौसम भी हो, और तुम भी हो, चांद भी हो, मौसम भी हो, और तुम भी हो, चांद भी हो, मौसम भी हो, और तुम भी हो। वो मंजर भी कितना सुहाना होता है, वो मंजर भी कितना सुहाना होता है। वैसे चांद के शौक में तुम छत पे चली मत जाना, चांद के शौक में तुम छत पे चली मत जाना, शहर में ईद की तारीफ बदल जाएगी। आइए बहुत अच्छा शेर सुनाए हैं, आइए हम सफा करके आओ। प्यार में तेरे मैं जोगन बन जाती हूँ, प्यार में तेरे मैं जोगन बन जाती हूँ। सब कहते हैं प्यार दीवाना होता है। आखिरी शेर सुनिएगा, आखिरी गजल। और बिस्तर पर जब पलकों को झपकाती हूँ, बिस्तर पर जब पलकों को झपकाती हूँ, बिस्तर पर जब पलकों को झपकाती हूँ, ख्वाब में तेरा आना जाना होता दोस्तों ये गाय की हक है, लेकिन इस मोहब्बत में किसी की जान लेना ये गुनाह अजीम भी है। देखिए आपने बुलाने की कोशिश की, मोहतरमा नहीं आई। मैं कोशिश करता हूँ कि रंजिश कहीं दिल को दुखाने के लिए रंजिश कहीं दिल को दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के